بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم جماعت نحم کی نئے کتاب کمپیوٹر سائنس اینڈ انٹرپرینیورشپ میں کمپوننٹس آف سسٹم کے بارے میں بات کریں گے اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم سسٹم کی ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں کہ سسٹم کیا ہوتا ہے۔ آج کمپوننٹس آف سسٹم ہے۔ سوال بنے گا what do you know about components of a system، کہ ایک سسٹم کے کمپوننٹس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، کمپوننٹس پارٹس کو کہتے ہیں آف اے سسٹم۔ کسی بھی سسٹم کے اندر جو مختلف پارٹس ملا کر اس سسٹم کو چلاتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ کمپوننٹس آر دا بلڈنگ بلاک آف اینی سسٹم۔ کسی بھی سسٹم کے اندر کمپوننٹس جو ہیں وہ بلڈنگ بلاک کا کام کرتے ہیں۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہ ایک بلڈنگ بنانے کے لیے بلاک کتنے ضروری ہیں۔ بلڈنگ جو ہے وہ بلاک کے بغیر نامکمل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کسی بھی سسٹم کے اندر کمپوننٹس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کوئی بھی سسٹم کمپوننٹس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ایچ کمپوننٹس آف پلے اے اسپیسیفک رول۔ ہر کمپوننٹ جو ہے وہ انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پلے اے اسپیسیفک رول، انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو دا اوور آل فنکشنلٹی آف دا سسٹم۔ اینڈ کنٹریبیوٹ اور اضافہ کرتا ہے اوور آل، مکمل طور پر فنکشنلٹی، اس کے فنکشن میں، اس کی موومنٹ میں، اس کے کام میں آف دا سسٹم، کسی بھی سسٹم کے اندر۔ یعنی ہر کمپوننٹ جو ہے وہ انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس پورے سسٹم کے اندر اس کو چلانے میں اس کی مدد کرتا ہے، اس کی حمایت کرتا ہے۔ اب کمپوننٹس کی دو مثالیں ہم آپ کو پہلے دے چکے ہیں۔ ایک مثال باڈی پارٹس کی تھی کہ آئیز، نوز، ایئر، یہ سب الگ الگ باڈی پارٹس ہیں اور ہر ایک کا الگ الگ فنکشن ہے، لیکن یہ مل کر ایک باڈی کو مکمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری اگزامپل آپ کو کار کی دی تھی۔ کار کا انجن، اس کے ویل، اس کی بریکس، وہ الگ الگ کمپوننٹس ہیں، ہر ایک کا اپنا الگ الگ کام ہے، لیکن وہ مل کر کیا کرتے ہیں، وہ کار کو موو کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کمپوننٹس کی بات ہو رہی ہے کہ کمپوننٹس کسی بھی سسٹم کے اندر انتہائی لازمی اور ضروری پارٹ ہے۔ یہ اسپیسیفک رول ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس پورے سسٹم کو فنکشن کرنے میں، اس کو چلانے میں مدد کرتے ہیں۔ انڈرسٹینڈنگ دا رول آف ایچ کمپوننٹ، ہر کمپوننٹس کا، ہر پارٹ کا رول سمجھنے کے لیے آف دا سسٹم کے اندر is essential to understand how the entire system work۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ سسٹم کا جو انٹائر ورک آف سسٹم ہے اس کو دیکھیں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے۔ کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے اس کے پارٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور سسٹم کس طریقے سے اور بہترین کام کر سکتا ہے، تو اس کے لیے اس کے کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کے پارٹس کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ دس ہیلپ ان آئیڈینٹیفائنگ پرابلم۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ ہم جو ہے مسائل کی شناخت تک جائیں گے۔ امپروونگ پرفارمنس، اور پھر کیا ہوگا جب ہم مسائل کو سمجھ سکیں گے تو پھر ہم اپنی جو سسٹم کی پرفارمنس ہے اس کو بہتر کر سکیں گے۔ اینڈ ریفائننگ سسٹم ڈیزائن، اور سسٹم کے جو ڈیزائن ہے اس کو ریفائن کر سکیں گے، اس کے اندر تبدیلیاں لا کر اس کو بہتری کی طرف لے کر آ سکیں گے۔ یعنی کمپوننٹس کا انتہائی اہم کردار ہے کسی بھی سسٹم کو سمجھنے کے لیے، اس کے کمپوننٹس کو سمجھنا اور ان کی اہمیت کو جاننا ضروری ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر باڈی پارٹس میں سے ہم آئیز نکال دیں تو باقی سارا پارٹ جو ہوگا اس کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کسی بھی سسٹم کے اندر سے ہم کوئی پارٹس نکال دیتے ہیں تو وہ سسٹم سارا ناکارہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا
अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम के हर कंपोनेंट्स का रोल समझने के लिए इज इसेंशियल, लाजमी है टू अंडरस्टैंड कि हम ये समझे हाउ द सिस्टम वर्क, एक सिस्टम कितने प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो इसके लिए जैसे बॉडी पार्ट्स की एग्जांपल दी है, तमाम कंपोनेंट्स मिलकर जो है एक बॉडी पार्ट्स को बनाते हैं, और अगर बॉडी पार्ट्स में से हर एक का अपना अपना अलग फंक्शन है, तो मिसाल दी है कि अगर आइज़ को निकाल दें या आइज़ प्रॉपर फंक्शन ना करे तो पूरा बॉडी जो होगा वो डिफेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए हर सिस्टम के अंदर हर पार्ट्स की इंतहाई अहमियत है, और इसके बगैर जो है हम प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते, बल्कि ये हमें प्रॉब्लम को समझने में मदद देती हैं, इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए सिस्टम के लिए, एंड रिफाइनिंग सिस्टम डिज़ाइन, और सिस्टम के डिज़ाइन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, मज़ीद अच्छा करने के लिए काम आते हैं। स्मूथ एंड प्रॉपर वर्किंग ऑफ दीज कंपोनेंट टुगेदर, स्मूथ बिल्कुल हमवार, बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी परेशानी के, और प्रॉपर वर्किंग मुनासिब तरीके से काम करने के लिए आप दीज कंपोनेंट, ये कंपोनेंट टुगेदर इंश्योर द सिस्टम मीट इन ऑब्जेक्टिव, तो वो कंपोनेंट्स टुगेदर इकट्ठे इस बात का यकीन दिलाते हैं कि सिस्टम जो है वो अपने मुकर्ररा मकासद तक पहुंच चुका है। डियर स्टूडेंट, हमने बात की थी कि कोई भी सिस्टम जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले उसका मकसद सामने रखते हैं कि हम ये सिस्टम क्यों बना रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है। तो जब तक हमारे सामने मकसद नहीं होगा हम कोई काम नहीं करेंगे। पीछे आपको एक एग्जांपल दी थी ट्रांसपोर्ट की, गाड़ी की मेन मकसद है एक जगह से दूसरी जगह जाना, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़्यादा लंबा फासला तय करने के लिए हमने ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जो है वो ईजाद की है, गाड़ियों का एक जगह से दूसरी जगह। तो मेन मकसद था एक जगह से दूसरी जगह जाना, और उस मकसद को पूरा करने के लिए ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ईजाद किया गया। तो मेन चीज़ है मकसद। तो इसलिए किसी भी सिस्टम के अंदर जहाँ पार्ट्स की अहमियत की बात हो रही है, कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम की बात हो रही है, तो उस कंपोनेंट्स की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो सिस्टम जो है वो अपने मकासद तक पहुंच चुका है जिसके लिए उसे बनाया गया है। तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम था। इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी गई है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के ज़रिए कि इनकी लाइफ में कितनी अहमियत है, या इनकी अहमियत जो है वो सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कितनी ज़रूरत है। क्वेश्चन हमारे पास है मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है इनपुट, और इनपुट का क्या काम होता है, डाटा इंटर करना, IN, और इन से मुराद में, तो कंप्यूटर के अंदर डाटा इंटर करना ये इसका मेन पार्ट और मेन काम है। फिर नेक्स्ट स्टेप है नंबर 2 CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर डाटा प्रोसेस होता है, और प्रोसेसिंग के दौरान ये मुख्तलिफ इसके पार्ट्स बताए गए हैं जो प्रोसेसिंग में हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद लास्ट पर हमारे पास नंबर 3 आएगा आउटपुट, जहाँ पर हमें रिजल्ट मिलता है। तो मेन फंक्शन पार्ट्स जो हैं कंप्यूटर के 3 हैं, इनपुट, CPU, और फिर क्या आएगा आउटपुट। इनपुट में हम डाटा इंटर करते हैं। CPU ये एक दिमाग की तरह काम करता है, जिसके अंदर डाटा जाता है तो वो उस डाटा को प्रोसेस करता है मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर। जिस तरीके से उसको हिदायत दी जाती हैं उसके मुताबिक वो क्या करता है, आउटपुट यानी हमें नतीजा फ्राहम करता है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम है जो कि डायग्राम के ज़रिए से बताए गए हैं। ये उसके सब पार्ट है जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में काम आने वाले हैं, जिनमें एक है प्रोसेसर, रजिस्टर, कम्बिनेशनल लॉजिक और मेन मेमोरी। ये सारे मिलकर जो है वो डाटा प्रोसेस करते हैं, और उसके बाद आउटपुट हमें रिजल्ट मिलता है।
نیکسٹ پارٹ کی طرف جاتے ہیں. ٹیڈ بٹ سے مراد ہے انتہائی اہم اور دلچسپ معلومات. تو یہاں پر ہے ہیومن باڈی اینڈ اس ڈی این اے سسٹم. تو سب سے پہلے پوائنٹ نمبر 1 میں جو ہے وہ ہیومن باڈی کو ڈسکس کیا گیا ہے. ہاؤ ڈز دا ہیومن باڈی سسٹم ورک، کہ انسانی باڈی سسٹم جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. کنسیڈر یور باڈی ایز اے ویری سوفسٹیکیٹڈ اینڈ افیکٹو سسٹم. کنسیڈر، یہ خیال کرے کہ آپ کا جو باڈی ہے وہ ویری سوفسٹیکیٹڈ یعنی بہت نفیس، بہت نازک اور مؤثر ترین سسٹم ہے. یعنی آپ کا جسم کا ڈیزائن یا اس کا جو انٹرنل سسٹم ہے جس کے اندر ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریسپیریٹری سسٹم ہے، یورینری سسٹم ہے، نروس سسٹم ہے، تو مختلف سسٹم ہیں، وہ بہت ہی نفاست سے بڑے مؤثر کون نظام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اٹ از اے ریمارکیبل سسٹم. یہ ریمارکیبل یعنی ایسا سسٹم ہے جس کے بارے میں ہم قابل یقین، ریمارکیبل ہے یعنی قابل ستائش ہے. کمپرائزنگ سب سسٹم، جس کے اندر چھوٹے چھوٹے سب سسٹم ہیں، سچ ایز سرکولیٹری سسٹم، نیورولوجیکل سسٹم، نرو سے ریلیٹڈ ہے، اینڈ دا ڈائجسٹو سسٹم. یعنی ہمارا ہیومن باڈی جو ہے وہ ریمارکیبل سسٹم ہے اور اس کے اندر مزید سب سسٹم ہے جس کے اندر سرکولیٹری ہے. سرکولیٹری سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ خون کی گردش ہوتی ہے. نیورولوجیکل سسٹم اعصابی نروس سسٹم ہے. آپ نے یہ کلاس 8 میں پڑھا ہوا ہے، پیریفرل نروس سسٹم اور سینٹرل نروس سسٹم، کہ ہمارا جو جسم ہے وہ رگوں کے اعضاء پر مشتمل ہے. اینڈ ڈائجسٹو سسٹم، نظام جہاں پر ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری خوراک جہاں پر جا کر ہضم ہوتی ہے. دا کارڈیو ویسکولر سسٹم سرکولیٹ بلڈ. دا کارڈیو ویسکولر سسٹم سے مراد دل کا نظام جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے. دا ریسپیریٹری سسٹم سپلائی آکسیجن. ریسپیریٹری سسٹم جو نظام تنفس ہے وہ کیا کرتا ہے؟ آکسیجن کی سپلائی کرتا ہے. یہ ہاں پر جو ہے وہ باڈی پارٹس کے کمپوننٹس کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ ہر سسٹم کا اپنا الگ الگ کام ہے. جیسے کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے تو یہ دل کا نظام ہے اور اس کا مین مقصد کیا ہے؟ بلڈ سرکولیٹ کرنا. دوسرے نمبر پر ہے ریسپیریٹری سسٹم، تو اس کا مین مقصد کیا ہے؟ سپلائی آکسیجن کی فراہمی. اینڈ دا سیریبرل سسٹم، اور سیریبرل سسٹم، سیریبرل جو ہمارا دماغ کا نظام ہے، پروسیس انفارمیشن، تو وہ کیا کرتا ہے؟ انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے. تو ہر فنکشن کا، ہر کمپوننٹس کا اپنا اپنا الگ کام ہے اور یہ مل کر جو ہے وہ ہیومن باڈی تشکیل دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہیومن باڈی کیسے ورک کرتا ہے. انڈیویجولی، انفرادی طور پر، ایچ ہیز اے ڈسٹنکٹ فنکشن، ہر ایک کا ڈسٹنکٹ نمایاں کام ہے. یعنی یہ جو اوپر ہم نے سسٹم کی بات کی ہے تو ہر سسٹم کا اپنا اپنا الگ کام ہے. یٹ تاہم کولیبوریٹ ٹو انشور آور سروائیول اینڈ ویل بینگ. کولیبریٹ یہ مل کر، تعاون کے ساتھ، ٹوگیدر اکٹھے، ٹو انشور آور سروائیول ہماری بقا کے لیے کام کرتے ہیں، اینڈ ویل بینگ اور ہماری تندرستگی کے لیے. ہر سسٹم کا اپنا اپنا الگ فنکشن ہے، اپنے اپنے الگ کمپوننٹس ہے جو کہ ایک ہیومن باڈی کے اندر کام کرتے ہیں، لیکن یہ اکٹھے مل کر ایک انسانی زندگی کی بقا اور اس کی تندرستی کے لیے مل کر کام کرتے ہیں. تو یہاں پر کمپوننٹ سے ریلیٹڈ یہ کوشچن تھا کہ ہاؤ ڈز ہیومن باڈی ورک، کہ انسانی جسم جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. سیکنڈ پارٹ کی طرف چلتے ہیں. ڈی این اے سسٹم، پہلے ہیومن باڈی کا تھا، اس کے بعد ہے ڈی این اے سسٹم. ہاؤ ڈز دا ڈی این اے سسٹم ورک؟ ہاؤ ڈز دا ڈی این اے سسٹم ورک، کہ ڈی این اے سسٹم جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. ڈی این اے از لائک اے بلیو پرنٹ فار لائف. ڈی این اے ایک بلیو پرنٹ کی طرح کام کرتا ہے فار لائف، زندگی کے لیے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ یہ زندگی کا خاکہ بیان کرتا ہے. اٹ از اے سسٹم، یہ ایک ایسا نظام ہے دیٹ کنٹین آل دا انسٹرکشن، جو کہ تمام ہدایات کو کنٹین کرتا ہے، برقرار رکھتا ہے. فار این آرگنزم، کسی بھی آرگنزم کے لیے، کسی بھی جاندار کے لیے. ٹو گرو، کہ اس نے نشونما کیسے کرنی ہے. ڈیولپ، کیسے اس نے بڑھنا ہے. اینڈ ریپروڈیوس، اور کیسے اس نے
افزائش نسل کرنی ہے۔ تو ڈی این اے جو ہے وہ ہماری پوری زندگی کا خاکہ، زندگی کا نقشہ اس کے اندر ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لے کہ یہ بلیو پرنٹ ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے دیٹ کنٹین آل دا انسٹرکشن فار این آرگنزم، جو ایک جاندار کے لیے ہدایات کو سامنے رکھتا ہے، برقرار رکھتا ہے، ٹو گرو، کہ وہ اپنی نشو و نما کریں، ڈیویلپ، ترقی کریں، اینڈ ریپروڈیوس، اور اپنی نسل کو بڑھائیں، پاس ڈاؤن فرام جنریشن ٹو جنریشن، اور ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کریں۔ ایچ سیل ان آور باڈی ریڈ دس بلیو پرنٹ ٹو نو what ٹو ڈو۔ ایچ سیل ان آور باڈی، ہمارے باڈی میں ہر سیل جو ہے وہ پڑھتا ہے اس بلیو پرنٹ کو، اس لائف اسکیچ کو، جہاں پر ہدایات دی جاتی ہیں کہ انہوں نے کیسے موو کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، اور کیسے جو ہے وہ اپنی جو افزائش نسل ہے ایک کو بڑھانا ہے، اور آگے اگلی نسل تک کیسے ٹرانسفر کرنا ہے، ٹو نو، یہ جاننے کے لیے کہ what ٹو ڈو، کیا کرنا چاہیے۔ تو ہر سیل جو ہے وہ اس بلیو پرنٹ کو، اس ڈی این اے کو پڑھتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ڈی این اے کی کتنی اہمیت ہے، یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے۔ When all the DNA in a single human cell is extended، جب all the DNA in a single human cell، ایک انسانی سیل کے اندر is extended، ایک ڈی این اے جو ہے سنگل وہ پھیل جاتا ہے، اٹس میئر about 2 میٹر in length، تو اس کی جو میئرمنٹ ہے، اس کی جو لمبائی ہے وہ 2 میٹر تک ہے۔ دا ٹوٹل لانگ آف دا ڈی این اے ان یور باڈی، آپ کے جسم میں ٹوٹل ڈی این اے کی جو لمبائی ہے، ایکسٹینڈ ٹو دا سن، وہ سورج تک پھیل کر جاتی ہے، اینڈ بیک، اور پھر واپس آتی ہے، مور دین 600 ٹائم، 600 بار۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پر ہمارا کمپوننٹس آف اے سسٹم کا ٹاپک کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس چھوٹے سے پارٹس میں بتایا گیا ہے کہ کمپوننٹس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور یہ کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی سسٹم کے اندر۔ اور اس کے لیے انہوں نے 3 ایگزامپل دی ہیں۔ ایک کمپوننٹس آف اے کمپیوٹر سسٹم کی دی ہے کہ ان پٹ کا کیا کام ہے ایک کمپیوٹر کے اندر، سی پی یو کا کیا کام ہے ایک کمپیوٹر کے اندر، اور آؤٹ پٹ کا کیا کام ہے، اور یہ تینوں مل کر جو ہے وہ کیا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس کے بعد مزید کمپوننٹس کی وضاحت کے لیے ہیومن باڈی کو سامنے رکھا گیا ہے کہ ایک انسانی باڈی کے اندر کتنے سب پارٹس ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا الگ کام ہے، اور پھر یہ سارے مل کر جو ہے ایک ہیومن باڈی کو تشکیل دیتے ہیں۔ لاسٹ ایگزامپل ڈی این اے کی دی گئی ہے، جو سب سے زیادہ افیکٹو ہے، کہ جسم کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے اور جو کہ پورے جسم کو کنٹرول کر رہا ہے، ہدایات دے رہا ہے، بلیو پرنٹ ہے کہ کیسے جو ہے ایک سیل کے ذریعے سے دوسرے سیل تک جو ہے نسل جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، کیسے گرو کرنا ہے، کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اور ریپروڈیوس کرنا ہے۔ تو ان تمام مثالوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کسی بھی سسٹم کے اندر کمپوننٹ جو ہیں وہ انتہائی اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو کمپوننٹس کا یہ ٹاپک انتہائی اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ٹاپک جو ہمارے پاس ہے سسٹم اینڈ سائنس کا، یہ ہم اگلے پیج کی ریڈنگ کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ زیادہ تر ڈیفینیشن اور ڈائیگرام جو ہیں اور وضاحت اس کی اگلے پیج پر ہے، لہٰذا اس کو ہم اگلے پیج کے ساتھ پڑھیں گے۔